بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مذاکرات کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، وہ بالکل اب باقاعدہ طور پہ دونوں جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابن سہرا صاحب، سینئر تجزیہ نگار اور کالم نگار، جو کہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں مذاکرات کے اوپر۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوں گے اور اس کے بعد پھر ملک جو ہے وہ ترقی کی جانب چلے گا، لیکن ان کی تمام امیدوں پہ جو ہے وہ پانی پھر چکا ہے۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے ٹائم دیا۔ مذاکرات پھر بیٹھ کے اونٹ جو ہے وہ کسی کروٹ بھی نہیں بیٹھا، بالکل سیدھا بیٹھا ہے اور دونوں جانب سے جو ہے وہ اعلانات ہو چکے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہوں گے، اب اگلی نشست نہیں ہوگی۔ وجہ کیا بنی؟ بظاہر تو کمیشن کا ایک جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ کمیشن جب تک نہیں بنے گا تب تک جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ کیا یہ سزا جو ہوئی ہے یہ وجہ ہے، یا کچھ اور مطالبات جو ہے ڈیمانڈز بہت زیادہ تھی، یا حکومت نے ان کو سیریس ہی نہیں لیا؟ دیکھیں، مذاکرات کے اونٹ کی آپ نے بات کی، وہ بیٹھے گا یا اٹھے گا یا دوڑے گا یا لیٹے گا۔ میں تو اس مذاکرات کے اونٹ کو زخمی حالت میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اس کی کونچیں جو ہے نا وہ کٹی ہوئی ہیں، اور یہ اب لنگڑا ایک پن ہے اس پہ، نہ وہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے کسی بھی، وہ کروٹ لینے سے بھی وہ قاصر ہے۔ اگلی بات آپ نے کہا کہ یہ شاید بہت زیادہ امید تھی انہیں، تو شکر ہے آپ نے اس میں شاید کا لفظ استعمال کیا، ورنہ ہمارے ویورز کو یہ لگتا کہ میں نے جو گزشتہ گفتگو کی تھی وہ اس سے میرا موقف الگ ہے۔ دیکھیں، شروع سے ہی، بلکہ آپ کا بھی یہی تھا، جو تجزیہ تھا، جو بات چیت تھی، وہ یہی تھی کہ یہ مذاکرات نہیں ہے، مذاکرات ہے، بلکہ مذاکرات اور مذاق دن صبح دوپہر شام جس وقت بھی یہ مذاکرات ہو، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے بھی یہی تھا، دونوں ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے یا یہ تاثر چھپا رہے تھے کہ ہم میں سے اچھا کون کھیلتا ہے، ہم میں سے اچھا کون ایک دوسرے کو ڈاج کرتا ہے، اور دونوں کو ہی معلوم تھا کہ گول نہیں ہونا، کسی سے بھی نہیں ہونا، نہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے نہ دوسرے فریق نے۔ حکومت کیا چاہتی تھی؟ حکومت یہ چاہتی تھی کہ انہیں اس میں الجھایا جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ ایک دوسرے کو بہلانے کے طریقے تھے۔ حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ بہلے رہیں، ادھر ہی سڑکیں نہ ناپیں، سڑکوں پر نہ ہاں، اور یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کھیلیں۔ جبکہ جو پی ٹی آئی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف 20 جنوری کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح 20 جنوری کو صدر ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف لیں اور ان کا کوئی دوسرے تیسرے 10ویں درجے کا کوئی اہلکار ہی کوئی ٹویٹ کر دے یا گزرتے ہوئے ہی کوئی بیان داغ دے تو ان کے سوکھے تنوں پہ پانی پڑ جائے گا۔ اس حوالے سے دونوں ہی ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے۔ اچھا سر، آپ نے بات کی، لیکن ٹرمپ آئے، ان بڑی امیدیں تھیں، لابنگ بھی کی گئی، زلفی بخاری بڑے ایکٹیو تھے، تو اس کے بعد کوئی ایسا اعلان نہیں، بلکہ الٹی پابندیاں جو ہیں وہ پروگرام جو فنڈز دے رہے تھے ان کے اوپر دیکھنے کو ہمیں ملی۔ کل باضابطہ طور پہ اعلان بھی کیا گیا۔ ایسا کئی دباؤ بڑھانے کے لیے نہیں کیا جا رہا؟ دوسرا، کیا واقعی ٹرمپ جو ہے وہ خان صاحب کو بھول چکے ہیں؟ کوئی انہیں اس طرح کی جو ہے وہ بات نہیں آئے گی ان کی جانب سے کہ ابھی آج تک جو ہے وہ ٹرمپ نے الیکشن جیتنے کے بعد ایک ایسا بیان جس سے لگے کہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ حد تک جو ہے وہ ریلیف مل سکے گا؟ دیکھیں، یہ آپ نے کہا نا کہ ٹرمپ عمران خان کو بھول چکے ہیں، تو وہ جو ملک اور معاشرہ ہے نا وہ ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ ذاتی تعلقات ہو، وہاں تو لنچ بھی فری میں نہیں کوئی کسی کو کھلاتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں اس کا ایک ہی جملے میں وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کا ڈے ون سے ایک یہ ہے کہ مینو نوٹ وخا میرا موڈ بنے،
ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے حلف برداری کی تقریب میں تقریباً 1 کروڑ کم و بیش $1 لاکھ انہوں نے رکھی تھی. $1 لاکھ تھا یا $10 ملین تھا جو کہ صرف دعوت نامہ حاصل کرنے کے لیے تھا. اور اس میں ٹرمپ انتظامیہ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہم کنگال ہو چکے ہیں یہ الیکشن مہم میں، اس لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اگر آپ ہماری رونق بخشنا چاہتے ہیں اس کو تقریب حلف برداری کو، تو اس کے لیے پے کریں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات، انہوں نے محمد بن سلمان جو پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کے اور کراؤن پرنس ہیں، ان سے بھی بات کی اور ان کو بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ میں آپ سرمایہ کاری کریں. $600 ارب کی انہوں نے سرمایہ کاری کا وعدہ کیا اور اسے $1 ٹریلین تک لے کر جانے کا وہ کیا. اور اب بھی یہ جو ہے روایت یہ رہی ہے کہ امریکی صدر حلف اٹھانے کے بعد یورپ کا دورہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں سینکڑوں ڈالر دکھا دیے گئے ہیں سعودی عرب کی طرف سے، اور ممکن ہے، امکان غالب یہی ہے کہ اب وہ سعودی عرب کا وہ دورہ کریں. یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کوئی کسی کو یہاں مائی فرینڈ یا بیسٹ فرینڈ کہنے سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیسٹ فرینڈ یا مائی فرینڈ بن جاتا ہے. جیسے وہ فراز صاحب نے فرمایا تھا، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. اچھا سر، آپ نے کہا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. اسی سے ایک جو ہے کل کی بڑی اہم موومنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف اور پھر اپوزیشن کی جماعتیں مولانا صاحب کے پاس گئی ہیں، اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ مولانا کا جو وزن ہے جس پلڑے میں پڑتا ہے، پھر وہ ذرا بڑا جوش و خروش کے ساتھ، کیونکہ اب تحریک انصاف گلیوں میں سڑکوں پر نکلنے کی سوچ رہی ہے، اور مولانا کے پاس وہ مین پاور ہے کہ وہ روڈز کو گرم کر سکے. تو کیا حکومت کے لیے آگے جو ہے وہ ٹف ٹائم ہوگا، یا یہ سٹنگ جو ہے وہ ختم ہوگی، زرداری صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے اپنا جادو چلائیں گے اور مولانا صاحب کو منا کے تو اپوزیشن وہیں پر وہیں کھڑی رہے گی؟ دیکھیں، اپوزیشن وہیں کھڑی رہے گی، وہیں بیٹھی رہے گی، وہیں لیٹی رہے گی. یہ ملاقات کے لیے نہیں گئے تھے پی ٹی آئی والے، یہ ان کے در اقدس پر حاضری دینے گئے تھے. یہ وہی پی ٹی آئی ہے، اور عمران خان صاحب مولانا کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے مجموع میں سے ایسی آوازیں آتی تھی جن کو بہت زیادہ یعنی تصحیح آمیز وہ لفظ تھے، میں یہاں وہ دہرانا بھی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. لیکن پھر اپنی سیاسی ذکاوت اور ذہانت کے ساتھ جو فضل الرحمان ہیں، انہوں نے اپنے پیچھے اپنی اقامت میں انہیں اتنی نمازیں پڑھوائیں کہ یہ بھول ہی گئے 26ویں ترمیم کو، اور 26ویں ترمیم کے بعد بھی انہیں لب کشائی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف کوئی بات کریں. ٹھیک ہے. اب بھی ہونا کچھ نہیں ہے. یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے، وہ مذاکرات اور تھے، یہ ٹرک کی بتی اور ہی ہے. اور بڑھانے کے لیے مولانا کا استعمال کرنے جائیں گے، لیکن مولانا استعمال نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ اس وقت یا چودھری شجاعت حسین میں ایک دانش مندی ہے سیاسی، یا مولانا فضل الرحمان میں ہے، یا صدر زرداری میں ہے. میں ان تینوں میں سے اگر کسی کا انتخاب کروں تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کے پی کے میں وہ کیا ان کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے. چھینا نہیں بلکہ چرایا ہے، چوری کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ادھر جن حلقوں سے یہ جیتے ہیں، خاص طور پر جہاں ڈومینیٹ کرتی تھی جے یو آئی فے، وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جال سازی کی ہے، ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے. تو یہ ایک ہی اس میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں، مولانا گفتگو بہت خوبصورت کرتے ہیں، سیاسی داؤ پیچ انہیں سکھائیں گے، اور وہ جہاں ہے وہ وہیں رہیں گے. اور وہ مولانا صاحب
डे वन से उनका एक है कि वो ताकतवरों के साथ है और वहीं से वो ताकत कशीद करते हैं। आपने ये देखा कि इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने खास तौर पर बहुत बुरा मनाया जब ये गंडापुर ने एक टीवी इंटरव्यू में मौलाना साहब के खिलाफ हर्जा सराई की, ठीक है, और उन्हें उनके बचपन का एक वाकया याद दिलाया जो अब मौलाना साहब को भी याद नहीं होगा, लेकिन किताब का हवाला देकर और ये सारा कुछ करके मौलाना साहब को एक बार फिर शर्मिंदा कराया। तो इस बात को पीटीआई की क़यादत ने, जो बाहर है गौहर खान साहब या सलमान अकरम राजा या असद कैसर वगैरह, इन्होंने बड़ा माइंड किया था। इसलिए गंडापुर के गुनाहों में जितना इजाफा हुआ उसमें एक गुनाह का इजाफा ये भी है कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ लब कुशाई की। यानी अब इनका मुज़ाकरात का इख्तिताम करने का मकसद भी यही था कि अब वो सड़क गर्म करने की कोशिश करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि कुछ खुदा न खासा कैजुअलिटीज हों और बिलअमूम बैरून ममालिक और बिलखसूस अमेरिका तक ये पैगाम पहुंचे कि पाकिस्तान में हालात नॉर्मल नहीं है और ट्रंप इंतज़ामिया को यहाँ की इधर की सियासी सूरत हाल पर तवज्जो करनी चाहिए। बस ये मकसद मुझे लगता है। यानी कि जो है वो आलमी सतह पर हमदर्दियाँ समेटी जाएंगी। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।